ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی آمد ہے۔ عید کے حوالے سے کچھ کیوریز کچھ کویسچنز وغیرہ موصول ہو رہے تھے، تو آج ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا مقصد کیا ہے ہمارے دین میں، مطلب آبجیکٹیو کیا ہے، کیوں عید کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے 959 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصار ان کے ہاں، یعنی جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، 2 دن تھے سال میں کہ جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، لعب کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ مطلب 2 دن ہیں، کیا مقصد ان کا کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیہ سے چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاں، مطلب خوشی کے کچھ 2 دن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو ان 2 دنوں کی جگہ اللہ نے تمہیں 2 اور دن دے دیے ہیں جو ان سے بہتر ہیں۔ تو وہ کون سے دن ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن ہے جو 10 ذی الحجہ کو، اور ایک عید الفطر کا دن جو رمضان کے فوراً بعد جو ہے، یعنی یکم شوال کا دن۔ تو یہ تمہارے لیے خوشی کے دن ہے، یہ تمہارے لیے کھیل کے دن ہے، اس میں تم کھیلو، خوشی مناؤ اور مطلب اپنی انٹرٹینمنٹ کرو۔ جی، عید الفطر کے دن کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں ہمارے دین میں؟ کیا عید الفطر کے دن کھیل تماشا یہ سب جو ہے وہ مطلب اس کی کیا کوئی ڈائریکشن، کوئی ہدایات، کوئی گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہیں؟ سنیں ابن ماجہ کی روایت ہے 1888 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں بیٹھی تھیں، جو کہ انصار میں پرانے زمانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوئی تھیں تو اس وقت وہ کچھ شعر و شاعری کرتے تھے اپنے جنگوں کے حوالے سے۔ تو وہ انصار کی بچیاں جو ہے وہ گیت گا رہی تھیں، وہ جو جنگوں کے حوالے سے گیت تھے، اس میں اپنے جو ہے وہ لوگوں کی بہادری کے قصے ہوتے تھے۔ تو اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ کوئی گانے بجانے والی لڑکیاں نہیں تھیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطان کے باجے، مطلب یہ گیت گانا وغیرہ، اور یہ جو ہے عید الفطر کا دن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، مطلب اس میں ان کو خوشی منانے دو، گانا بجانا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہوں، ویسے گیت وغیرہ یا کوئی گانے کے بول ہیں جن میں کوئی شرکی الفاظ وغیرہ نہیں ہے، کوئی فوش کوئی وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو گنگنانے میں یا اچھی آواز میں پڑھ دینے میں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہت ساری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عید کے دن میں جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھیل وغیرہ، تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دکھایا اور خود بھی دیکھا۔ تو عید کا دن تو بیسیکلی ہے ہی لاہ و لعب کا، مطلب جو بھی جائز کھیل جن کی اسلام جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو وہ انسان کو اس کے اندر پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیا عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ کچھ کھا کر جانا یہ سنت سے ثابت ہے؟ ہاں، عید الفطر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی ہوتا تھا کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو کچھ یعنی تاک کھجوریں کھا کر نکلتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں البتہ آپ کا معمول یہ ہوتا تھا، یہ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، قربان کی عید، تو اس میں آپ واپسی میں آ کے جو ہے وہ قربانی کی گوشت سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھاتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 900 حضرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، کہ آپ صبح نہیں کرتے تھے عید الفطر میں یہاں تک کہ آپ کچھ نہ کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، یعنی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے وقت تکبیرات کیسے ادا کریں؟ ہاں، عیدگاہ کے لیے جاتے ہوئے عید کی نماز حکم یہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھی جائے اپنے گھروں سے نکل کے، تو اس میں یہ ہے کہ جاتے وقت آپ نے تکبیرات کہنی ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ عید الفطر والے دن جو ہے وہ یعنی رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ ہیں 5633 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کی، تمام شکر اللہ کا۔ نیکسٹ کویشچن کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، عید کے دن جو ہے وہ ایک تو صبح فجر کی نماز ہے، تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اشراق کی نماز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی چاشت یا وابین وغیرہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔
صحیح بخاری کی روایت ہے 911 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی یوم الفطر رکعتین، عید الفطر والے دن آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، لم یصلی قبلها ولا بعدها، اور آپ نے ان 2 رکعتوں سے پہلے نہ نماز پڑھی نہ ان 2 رکعتوں کے بعد نماز پڑھی، یعنی کوئی نفل نماز نہیں ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے پہلے اور بعد میں بھی۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے اس کے لیے کوئی اذان اور اقامت ہے؟ تو نہیں، عید کی نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے صحیح بخاری کی 907 کہ لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے دن جو ہے وہ کوئی اذان نہیں کہی جاتی تھی، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی اقامت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ مسجد میں عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 1303 کہ اصاب الناس مطر فی یوم عید، کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پہ بارش ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فصلی بہم فی المسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ کھلے میدان میں جا کے عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اب بھی سنت یہی ہے کہ کھلے میدان میں، شہروں میں اگرچہ جگہ نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ پارک میں نکل کے آپ نماز عید کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر بارش وغیرہ ہو تو مسجد میں نماز ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، مسجد میں بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے، کسی عذر کے تحت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عورتوں کا عید کی نماز میں شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں تو واضح طور پہ احادیث میں ایمفیسائز کیا گیا ہے، شد و مت سے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو نکالو، وہ عورتیں کہ جن کو مینسز ہیں، پیریڈز ہیں، حیض کے دنوں میں ہیں، وہ بھی نکلیں، اور ان عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جن کے پاس مطلب اوڑھنی نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، تو وہ بھی نکلیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 1297 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نخرجہن فی یوم الفطر والنحر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں ہم مطلب خود بھی نکلیں اور اپنے اور بھی خواتین کو نکالیں۔ تو حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی خاتون کے پاس چادر ہی نہیں ہے، سر پہ اوڑھنی نہیں ہے، تو کیا وہ بھی نکلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلتلبسھا اختھا من جلبابھا، تو وہ اپنی جو سہیلی ہے اس کی اوڑھنی شیئر کر لے، اس کی چادر شیئر کر لے، لیکن وہ بھی نکلے اور مسلمانوں کی جو اجتماعی دعا ہے اس میں وہ شریک ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ دعا میں شریک ہوں، مغفرت کی جو دعا ہے۔ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ نماز عید میں عید کی نماز پہلے پڑھیں گے یا پہلے خطبہ دیں گے؟ اس میں ہمارے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے 905 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن نکلے، فبدا بالصلاۃ قبل الخطبہ، تو آپ نے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ عید کا خطبہ دیا، تو نماز پہلے اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں۔ جی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ عید کی نماز میں کتنی اضافی تکبیرات ہیں؟ ہاں یہ بات اہم ہے کہ عید کی نماز جو ہے اور عام نمازوں میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں کچھ اضافی تکبیرات آپ نے کہنی ہوتی ہیں، یعنی اضافی طور پہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر، یعنی عید الفطر میں تکبیرات کتنی ہیں؟ 7 فی الاولی، پہلی رکعت میں آپ 7 تکبیرات کہیں گے، یعنی جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ نے 7 تکبیرات کہنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہر مرتبہ جب آپ کہیں گے تو اللہ اکبر ایسے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کے آپ باندھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر، اس طرح سے۔ تو پہلی رکعت میں 7 ہیں، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے 5 تکبیرات کہنی ہے، شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے، دونوں رکعات میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے تکبیرات کہنی ہے، پہلی میں 7 اور دوسری میں 5۔ تو آگے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 971 کہ قرات جو ہے وہ دونوں رکعتوں میں 7 اور 5 تکبیرات کہنے کے بعد ادا ہوگی۔ تو یہ کچھ تھوڑا بہت ڈفرنس ہے عید کی نماز کا عام نمازوں سے۔ عید کی نماز کے لیے کیا رستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے؟ جی ہاں، بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو آپ ایک رستے سے جائیں، جب واپس آئیں تو آپ دوسرے رستے سے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رستے بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔